ہاں جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ ہاں جی، حریہ، وردہ، نصرت، ایمن، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی حریہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ حریہ اسٹیٹس بڑے لگاتی ہے ہیں؟ ہیں حریہ؟ جی سدرا، کیا حال ہے؟ ہاں جی نیہا، عرفا، ٹھیک ٹھاک ہو آپ لوگ؟ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ایتھکس دیکھا تھا، اس میں گڈ اور بیڈ دیکھا تھا، ایتھیکل بیہیویئر دیکھا تھا۔ جی لائبہ، اچھا، نارمیٹیو ایتھکس ہم نے پڑھا تھا، ڈسکرپٹیو ایتھکس پڑھا تھا، ملٹری ایتھکس پڑھا تھا، یہ ساری ٹائپس ہیں جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے ڈائلیما دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ ہم نے کافی ڈیبیٹ بھی کی تھی کہ کیا ہوتا ہے، سب نے اپنے اپنے پرسپیکٹیو دیے تھے۔ اب بات آ جاتی ہے ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈائلیما پڑھا تھا، انٹرنل بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کی کہ وہ کیا ہے۔ سدرا گروپ میں میسج کرو تاکہ سب لوگ آن لائن ہوں۔ ہاں جی مشیل، کیا حال ہے؟ گروپ میں میسج کرو سدرا جلدی سے تاکہ سب لوگ آن لائن ہوں، تاکہ ہم لیکچر پراپرلی شروع کریں۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں۔ علی گروپ میں میسج کرو سب لوگ آن لائن ہوں جلدی سے۔
کیسی ہو فاطمہ؟ ارم کیا حال ہے؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا چلو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں، باقی لوگوں کو بھی انفارم کر دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ ہے آج کا ہمارا ٹاپک. اس میں کیا ہے؟ ان دا کنٹیکسٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ یور ایتھکس آر یور پرسنل اسٹینڈرڈز آف رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے. صبح سے تو بہت گرمی ہے فاطمہ، لیکن نہ کچھ گھما پھرا کے چل رہا ہے موسم، جیسے کہ کبھی کیسا ہو جاتا کبھی کیسا ہو جاتا. ان دا کنٹیکسٹ آف ڈیسیژن میکنگ، جب آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہو، جب آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہو، یور ایتھکس آر یور پرسنل اسٹینڈرڈز آف رائٹ اینڈ رانگ. ایتھکس جو ہے وہ آپ کا پرسنل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے غلط چوز کرنا ہے یا صحیح. ہر ایک کی اپنی چوائس ہے اور ہر ایک کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. کیونکہ خدا نے ہر ایک کو سمجھنے کی عقل دانائی دی ہے. ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ صحیح اور غلط کا فرق بتایا ہوا ہے. تو ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ، اپنی سوچ کے اکارڈنگ اور اپنے کریکٹر کے اکارڈنگ ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. دے آر یور بیسس فار میکنگ ایتھیکل سینسٹیو ڈیسیژن. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی اپنی بیسز ہوتی ہیں کہ آپ ایتھیکل سینسٹیو ڈیسیژنس کس طریقے سے لیتے ہو. ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں تین چیزیں ہیں، پانچ چیزیں آتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے الٹرنیٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہو، کچھ فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے سامنے والے کے لیے یا آپ کے لیے، اس کے ریزلٹس بہت ہیوی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ امپیکٹ فل ہو سکتے ہیں. تو آپ پہلے اس کا الٹرنیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ اس کا یہ سولوشن بھی تو ہو سکتا ہے. انسرٹینٹی جو ہے یہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. انسرٹن چیزیں ہونے کے بھی بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرپرسنل ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں. انٹرپرسنل ایشوز آتے ہیں اور انسرٹینٹی ہے، کمپلیکسٹی ہے، ہائی رسک کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ethical decision making is a cognitive process that consider various ethical principles, rules, and virtues, or the maintenance of relationship to guide or judge individual or group decision or intended action. ٹھیک ہے. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کوگنیٹو پروسیس ہوتا ہے. آپ اپنے برین کو، آپ اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کا یوز کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور جو ہے ایسا پروسیس ہے جو کہ دیٹ کنسیڈرز ویریس ایتھیکل پرنسپلز، جو کہ بہت سارے ایتھیکل پرنسپلز کو کنسیڈر کرتا ہے یا کنسیڈر کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. رولز کو اور ورچوز کو اور دا مینٹیننس آف ریلیشن شپس کو، ٹو گائیڈ اور جج انڈیویژل اور گروپ ڈیسیژنس، تاکہ گائیڈ کیا جا سکے اور جج کیا جا سکے انڈیویژلس کو، گروپ ڈیسیژنس کو اور انٹینڈیڈ ایکشن کو جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کوگنیٹو پروسیس ہے جو کہ کنسیڈر کرتا ہے مختلف ایتھیکل ڈیسیژن کے پرنسپلس کو، ایتھیکل پرنسپلس کو. ٹھیک ہے.
جب ڈیسیجن کوئی ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے لیا جاتا ہے تو وہ پرنسپلس کو کنسیڈر کر کے لیا جائے گا، اس کے رولس کو اور ویچوز کو، اور مینٹین کیا جائے گا ریلیشن شپ کو، تاکہ گائیڈ کرے اور جج کر سکے انڈیویجول اور گروپ کے ڈیسیجنس کو. ٹھیک ہے. 9 پوائنٹس ہے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کے. سب سے پہلے ہے اویئرنیس. ریکگنائز دیئر از اے مورل ایشو. ٹھیک ہے. اویئرنیس ہے. اویئرنیس کیا ہے؟ ریکگنائز کرنا مورل ایشوز کو. ایکٹر کیا ہے؟ ہوز ڈائلیما از دس. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ڈائلیما کس کا ہے، اس سین کے اندر کون ایکٹ کر رہا ہے. فیکٹس کیا ہیں؟ گیدر آل ریلیونٹ ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. 9 پوائنٹ میں آپ نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ رکھنی ہے کہ آپ نے فیکٹر کے اندر آپ نے آل ریلیونٹ ڈیٹیلز کو گیدر کرنا. رائٹ ورسز رانگ، صحیح اور غلط کا پتہ ہو. ٹیسٹ فور رانگ ڈوئنگ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رائٹ ورسز رائٹ، صحیح اور صحیح میں پتہ ہو. ڈٹرمن دا پیراڈیم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ریزولوشن، اپلائی دا ریزولوشن پرنسپلس. اور ٹرائلیما کیا ہے؟ ایز دیئر از اے تھرڈ وے آؤٹ. ڈیسیژنس کیا ہے کہ ڈیسائیڈ وٹ ٹو ڈو. ریفلیکشن میں یہ کیا ہے؟ ریوزٹ کرنا ہے ڈیسیژن لیٹر. ٹھیک ہے. اگر ایک ڈیسیژن کر لیا ہے، ریفلیکٹ کرو اس کو، بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھو، اس کے ریفلیکشن کو دیکھو کہ کیا جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ڈیسیژن لو. تو 9 پوائنٹس کیا ہیں؟ اویئرنیس ہے، ایکٹر ہے، فیکٹس ہے، رائٹ ورسز رانگ ہے، صحیح اور غلط میں فرق، صحیح اور صحیح میں دو صحیح ہیں، ان میں سے کیا چوز کرنا چاہیے. ریزولوشن، ٹرائلیما، ڈیسیژنس اور ریفلیکشن. فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے. فریم ورک کیا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا ایتھیکل ڈیسیژن کا؟ سب سے پہلے ایتھیکل ایشوز ہیں، ان کی انٹینسٹی، انڈیویجول فیکٹرز، آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں، اپرچونٹی ہے، پروفیشن اور بزنس ایتھکس ہے، ویلیویشن ہے اور انٹینشنس ہیں، ایتھیکل اور ان ایتھیکل بیہیویئر. بریک. سو کے تھوڑا. اچھا. فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ میں کیا ہے؟ ایتھیکل ایشوز کی انٹینسٹی میٹر کرتی ہے، انڈیویجول فیکٹرز میٹر کرتے ہیں. اکیلے نیند نہیں آتی. ایتھیکل ایشوز ہیں، انڈیویجول فیکٹرز ہیں، آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں. یعنی کہ ٹھیک. تم سناؤ. پروفیشن اور بزنس ایتھکس، ایویلیویشن اینڈ انٹینشن ہے ایتھیکل. اگلا اسٹیپ کیا آتا ہے؟ ایتھیکل یا ان ایتھیکل بیہیو کرنا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایتھیکل ایشوز کی انٹینسٹی کے اکارڈنگ ہم نے کیا ایکٹ کرنا ہے، انڈیویجول فیکٹرز کے اکارڈنگ کیسے کرنا ہے، آرگنائزیشنل فیکٹرز کے اکارڈنگ کیسے کرنا ہے، اور اپرچونٹی ہے. ان سب کا ایک اگلا اسٹیپ آتا ہے جسے پروفیشنل اور بزنس ایتھکس کہتے ہیں، اور بزنس ایتھکس، ایویلیویشن اور انٹینشنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا اسٹیپ ہے ایتھیکل اور ان ایتھیکل بیہیو. آپ نے ان سب چیزوں سے گزرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے فریم ورک میں کہ اب آپ ایتھیکلی بیہیو کرو گے یا ان ایتھیکلی کرو گے، وہ اس کے اکارڈنگ ہوگا. ٹھیک ہے.
एथिकल इश्यूज की इंटेंसिटी, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे अलग अलग। एथिकल इश्यूज की इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एन एथिकल इश्यूज इन द आइज ऑफ द इंडिविजुअल, वर्क ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि एज द रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल इश्यूज इन द आइज ऑफ इंडिविजुअल, कि ये जो है ये रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है एथिकल इश्यूज किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए या उस वर्क ग्रुप के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसकी इंटेंसिटी जो है जो उस ग्रुप में काम कर रहे हैं वही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एथिकल इशू इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट्स द एथिकल सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल और वर्क ग्रुप। एथिकल इशू की जो इंटेंसिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि जो एथिकल सेंसिटिविटी है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल की या वर्क ग्रुप की, दैट फेसिस द एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है यानी कि जितना बड़ा काम होगा और जितना बड़ा इशू होगा उसका वैसा ही डिसीजन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको कि आप दो चार लोग हो और उनको कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, और मैं आपको, आपने उनमें कुछ डिसीजन लेना है उसमें सही और गलत में, और मैं आपको फोर्स कर जाऊँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप लोग जो ग्रुप मेंबर्स हो जो उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, वो जो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वो कोई और आम बंदा नहीं समझ सकता। उस बात की जो है वो उस बात की डेप्थ में हर कोई नहीं जा सकता और ना ही कोई सिवियरिटी को जान सकता है। इसलिए ये चीज़ें, ये बात कहने का मतलब ये है कि वो जो ग्रुप है, जो वर्क ग्रुप बना हुआ है या इंडिविजुअल्स हैं, उसकी सिवियरिटी को, इंटेंसिटी को सिर्फ वही जान सकते हैं और सेंसिटिविटी को भी। ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर क्या है, जो कि पर हेड जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जेंडर और वुमेन आर जनरली मोर एथिकल देन मेन। ठीक है, जेंडर वाइज देखें तो वुमेन ज़्यादा एथिकल होते हैं मेन की निस्बत। ठीक है, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, द मोर एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस दैट वन हैज़ द बेटर ही और शी इज़ द एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एजुकेशन या जो वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, वो द मोर एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस दैट वन हैज़ द बेटर ही और शी इज़। अच्छा, एजुकेशन और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है किसी चीज़ को लर्न करने में। ठीक है, किसी चीज़ का डिसीजन लेने में। तो जितना ज़्यादा कोई बंदा एजुकेटेड होगा, जितना ज़्यादा उसका वर्क एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए उतना ही ईजी होगा डिसीजन मेकिंग करना, वो उसके लिए उतना ईजी होगा अपने लिए फैसला लेना। ठीक है, नेशनैलिटी में क्या है कि कल्चर अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट इन इफेक्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। कल्चर टू कल्चर और नेशनैलिटी टू नेशनैलिटी जो है वो भी सिग्निफिकेंस होती है कि इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर डिसीजन मेकिंग क्या, एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होगा। यानी कि हर एक का के एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, एथिक्स की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। और हर कंट्री की, जो एशियन कंट्री हैं वो थोड़े से इमोशनल हैं, इमोशनल प्लस बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस और बहुत ज़्यादा ही जो है वो उस टाइप के लोग होते हैं कि ना वो दुनिया का रोग लगा के, लोगों का रोग लगा के बैठने वालों में से। ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो एथिक्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। लेकिन कुछ नेशनैलिटीज़, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें वो लोग अपने, उन्होंने एक सेट रूल्स बना लिए हुए हैं और वो सब पे इम्प्लीमेंट होते हैं। हर उनके यूनिवर्सल पॉलिसीज़ हैं जो कि पूरे सबके सब लोगों पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उनको कोई ख़ास उस लिहाज से फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह नेशनल कल्चर अपेयर्स टू बी
ہاں جی وہ راؤنڈ ہو رہا تھا تو میں نے آواز بند کر دی تھی. اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انڈیویجول فیکٹرز میں جینڈر وائز انہوں نے کہا ہے کہ ویمن زیادہ ایتھیکل ہوتی ہیں. ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا کہ جن کی ایجوکیشن زیادہ ہوگی، جن کا ایکسپیرئنس زیادہ ہوگا، وہ اتنے ہی زیادہ جو ہیں وہ ہوں گے، اتنا ہی ان کی ڈیسیژن پاور اچھی ہوگی اور ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ نیشنلٹی وائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، میٹر کرتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ نیشنلٹی اور کلچر کس طرح سے ایتھیکل ڈیسیژن میں آ سکتا ہے. کچھ چیزیں میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دینے کی کوشش کی. اب آپ بتاؤ کہ آپ کا کنسپٹ کیا ہے اس پہ. ہاں جی. نیشنلٹی اور کلچر جو ہے اپیئرس ٹو بی سگنیفیکینٹ ان افیکٹ آف ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ. ہاں جی کیسے ہوگا؟ کلچر کیسے ہوگا؟ ہاں جی ضلع ہما ہیرا ندیم. اچھا آج تو ہیرا آئی ہوئی ہے. ہیرا تم ٹھیک ہو؟ ہیں آج سارے کلیپنگ کرو، آج ہیرا ہے آن لائن. ہیں ہیرا؟ اور سن بھی رہی ہے ہیرا کو یہ پتا ہے کہ آڈیو بند ہے. واہ واہ واہ. ہیرا میں تمہیں ہیپی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، مائنڈ نہ کرنا. اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ اپنے طریقے سے کلیپنگ کر رہے ہو سارے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیرا مائنڈ تو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. کلچرل بانڈنگ ہوتی ہے. اور باقی لوگ بھی بتاؤ. ہاں جی لائبہ سنینا بشرا بتاؤ کہ کس طرح سے کلچر اس میں انوالو ہوگا اور نیشنلٹی کا کو بیچ میں کیوں رکھا گیا، نیشنلٹی کا لفظ کیوں بولا گیا. ہیرا میں کہہ رہی تھی کہ آج تو ہیرا بھی آن لائن ہے. آج تو بڑا خوش نصیب دن ہے. آج سارے مل کے کلیپنگ کرو ہیرا کے لیے. آج تو ہیرا بھی کلاس اٹینڈ کر رہی ہے. ہاں جی بتاؤ جلدی جلدی سے. یہ جو لاسٹ والی تھرڈ والی لائن ہے کہ نیشنلٹی اور کلچر اپیئرس ٹو بی سگنیفیکینٹ ان ایفیکٹ آف ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کس طرح سے ہوگا. جی ایج دا اولڈر یو آر. ٹھیک ہے. ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایج بھی آگے سے آگے جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ہر ایج کے ساتھ ساتھ بھی آپ ڈیسیژن لے پاتے ہو. جیسے کہ ہر کنٹری کلچر وائز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہی کہا ہے پہلے. میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ ہماری جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ ریلیجیس ہیں. ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ والے لوگ ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، ہم فیس نہیں کر پائیں گے، دنیا کیا کہے گی، اس طرح کر کے والے ہم لوگ ہیں. اور ہم بہت زیادہ ہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے والے اور بہت زیادہ ہی اوور ایکٹیو ہیں. تو ہماری چیزیں اور ہیں، ڈفرینٹ ہیں. لیکن اگر ہم فورن کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے کہ وہ کیا ہوا ہے
بہت زیادہ جو ہے اگر ہم باقی کنٹریز کی بات کریں تو ان میں بہت زیادہ یہ لیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے رولس ریگولیشن ہے، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ یونیورسل ہوتی ہیں، وہ ایک پہ نہیں، وہ سب پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ان کا کوئی بھی رول ہے اس میں یہ نہیں بات آتی کہ بھی وہ ایک ہی لوگ کیا کہیں گے لوگ والا چکر نہیں ہے، کہ وہ سب پہ ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے. جیسے کہ انہوں نے بچوں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دینا تو چھوڑ دینا، اگر ان میں یہ رول ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں بھیجنا تو وہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ وہاں پہ کسی ایک کے اوپر کوئی اس چیز کا الزام نہیں ہے، جو کرتی ہے پورے خاندان مل کے، پورے کی پوری یونیورس، پورے کا پورا وہ ایریا سارے لوگ مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل اوور تھنکر ہیں، اور امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے، اور ترقی کے چانسز کوئی نہیں ہے، اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ لوکس آف کنٹرول، ایکسٹرنل کنٹرول ورسز انٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے. تو کنٹرول کا جو ایریا ہے، کنٹرول کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کنٹرول آپ کا کیسا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں، فاطمہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ایشو ہے؟ میرے پاس تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کنٹرول بھی بڑا میٹر کرتا ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل کنٹرول. اب کنٹرول جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں کس طرح سے انوالو ہوگا. ہاں جی. ہاں جی فاطمہ، شانزہ، سحر کمل، علی حمزہ. ہاں جی علی، وردہ، سدرا، بتاؤ کس طرح سے کنٹرول، انٹرنل اور ایکسٹرنل کنٹرول ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے وہ انوالو ہوتا. کیا رول ہے اس کا؟ جی بچوں بتاؤ. ہاں جی فاطمہ بتاؤ. انٹرنل اور ایکسٹرنل کنٹرول کس طریقے سے انوالو ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ میں، ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ میں؟
میں نے بھی ریفریش کیا، پھر کیوں نہیں آ رہی؟ ولید، ادھر آواز نہیں آ رہی بچوں کو، کیا وجہ ہوئے گی؟ کر لیے؟ ہاں، نو آڈیو، نو آڈیو، نو آڈیو. اور مجھے لگی ہوئی ہے. ابھی ابھی کیا ری. ہلو، ہلو. ہلو. چلو ٹھیک ہے. اچھا، ایکسٹرنل کنٹرول میں کیا ہے کہ سی دیم سیلز ایز گوئنگ ود دا فلو. ایکسٹرنل کنٹرول میں یہ جو پرسن ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ فلو کے ساتھ جا رہا ہے، بیکاز دیٹس آل دے کین ڈو. جو وہ کر سکتے ہیں نارملی ویسے روٹین میں کر رہے ہیں. انٹرنل کنٹرول میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ دے کنٹرول دا ایونٹ ان دیئر لائف. جو انٹرنل کنٹرول میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ایونٹس میری لائف میں ہو رہے ہیں اسے میں خود کنٹرول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنی ایفرٹس اور اسکلز کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن ایکسٹرنل کنٹرول میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایز گوئنگ ود دا فلو بیکاز دیٹس آل دے کین ڈو. کہ وہ جو نارمل روٹین چل رہی ہے وہ اسی کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ وہ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں. لیکن انٹرنل کنٹرول میں وہ یہ کہتے
کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیسیژن میں اپنے ساتھ ہونے والے سارے ایونٹس کو خود چینج کر سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں اپنی ایفرٹس اور اسکلس کے ساتھ۔ آرگنائزیشنل فیکٹرز اس میں کیا ہے؟ دا آرگنائزیشنل ویلیوز often have greater influence on decisions than a person's own values۔ آرگنائزیشنز ویلیوز ہیں often have greater influence، ان کا زیادہ تر جو ہے وہ greater influence ہوتا ہے on decisions پہ than a person's own values۔ اس کی جو آرگنائزیشنل ویلیوز ہیں ان کا زیادہ امپیکٹ ہے کوئی بھی ڈیسیژن لینے میں پرسن کی اون ویلیوز سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ دا مور ایتھیکل امپلائیز پرسیو این آرگنائزیشنل کلچرز ٹو بی the less likely they are to make unethical decisions، ٹھیک ہے، کہ جو مور ایتھیکل جو امپلائیز ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں آرگنائزیشن کلچرز کو، کہ اس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دا لیس لائکلی دے آر ٹو میک ان ایتھیکل ڈیسیژن، کہ وہ بہت کم ان ایتھیکل ڈیسیژنز لے پاتے ہیں یا لیں گے یا لیتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر جو آرگنائزیشنل جو رولز ہیں انہیں کو فالو کرتے ہیں اور انہیں کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں کہ لوگ جو ہیں ڈیسیژن کے اندر اپنے ڈیسیژن پاور میں جو ہے وہ آرگنائزیشن کے رولز ریگولیشن کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ انڈیویجول فیکٹرز بھی ہم نے دیکھ لیا جو کہ افیکٹ ہوتے ہیں ڈیسیژن پاور میں اور ڈیسیژن میکنگ میں اور آرگنائزیشن بھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپرچونٹی ڈسکرائبز دا کنڈیشن ان این آرگنائزیشن دیٹ لمٹ اور پرمٹ ایتھیکل اور ان ایتھیکل بیہیویئر۔ جو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرتی ہیں ایسی کنڈیشنز کو جس میں آرگنائزیشن جو ہے لمٹ کرتی ہے یا پرمٹ کرتی ہے ایتھیکل اور ان ایتھیکل بیہیویئر کو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اپرچونٹی کا مطلب ہے کہ جس کو جو رائٹس دیے گئے یا جس کے پاس جو اپرچونٹی ہے، جس کے پاس جو فیسلٹی ہے اس طرح کے کام، جس طرح کا بھی وہ کام کرنا چاہے، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ یہ کہہ لو، سمپل ایک ایگزامپل لے لو کہ آپ جو ہے وہ آپ کسی ایریا میں اسٹاف ہو، تو آپ کے پاس کسی کے شکایت لگانے کے کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیپ لینے کے رائٹس اتنے نہیں ہیں، آپ کو اتنی پاور نہیں دی گئی، آپ کو سینئرز کے پاس پہنچنے کے لیے اتنی ایکسیس نہیں دی گئی جتنی کہ اس طرح کی ایکسیس جو ہے وہ آپ کے سینئرز کو دی ہوئی ہے۔ مطلب سینئرز مطلب یہ کہ ایک سمپل اسٹاف نرس کے پاس اتنی اپروچ نہیں ہے کہ وہ جب مرضی جو ہے وہ ڈائریکٹر نرسنگ کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، اور ادھر جا کے کوئی بھی شکایت لگا دے یا کسی کی بات کر لے یا اپنی کوئی پرابلم کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دے، اپنی کوئی پرابلم شیئر کر لے ایز کمپیئر ٹو نرسنگ مینیجر اور نرسنگ لیڈر، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس زیادہ رائٹ ہے۔ تو یہ اس میں اب ایتھکس کس کے پاس کس کے حصے میں ایتھکس آتا ہے اور کس کے حصے میں ان ایتھکس آتا ہے، یہ بھی آرگنائزیشن اور یہ بھی اپرچونٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ مطلب یہ میں نے کمپلینٹ کی بات اس لیے کہی ہے، شیئرنگ کی بات اس لیے کہی ہے کہ جو ہے نا، اب آپ یہ دیکھ لو کہ جو نرس مینیجر جو آپ کے لیے بات کرے گا، چاہے وہ ان ایتھیکل ہو، چاہے آپ کو اس کے لیے پنش ہو، چاہے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے، وہ چیزیں ایتھکس میں ہوگا، وہ اسٹیپ ان ایتھیکل لیکن وہ ایتھکس میں آئے گا کیونکہ وہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ لیکن یہی چیز اگر آپ جا کے کرو گے، آپ اپنے کسی سینئر کی کمپلین کرو گے، تو وہ چیز فلی ان ایتھیکل میں آئے گی ان کے پوائنٹ آف ویو سے، حالانکہ آپ نے ایتھکس میں رہتے ہوئے کام کیا، آپ نے ہیرارکی کو فالو کیا، آپ نے تھرو پراپر چینل جا کے اپنی پرابلم کو شیئر کیا، لیکن وہ اس کو اپنے اکارڈنگ ہی پرسیو کریں گے۔ تو ایتھکس کہاں یوز کرنا ہے اور ان ایتھیکل کہاں ہونا ہے، یہ اپرچونٹی بھی سب کو نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ کسی کی انسلٹ کرنا ان ایتھیکل ہے، لیکن جس کو رائٹ دیا گیا وہ انسلٹ کر کے یا آپ کو ڈانٹ کے بڑی اپنی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپرچونٹی ریزلٹس from conditions that either provide rewards whether internal or external or fail to erect barriers against unethical behavior، ٹھیک ہے۔ اپرچونٹی جو ہے وہ ریزلٹس ہوتی ہیں ایسی کنڈیشنز کا دیٹ either provide reward، جو کہ ریوارڈ بھی اپرچونٹی میں ریوارڈز بھی آتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، اور فیل ٹو ایریکٹ بیریئر اگینسٹ انیتھیکل بیہیویئر، یا پھر آپ نے جو ایتھیکلی جو ریوارڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی اپرچونٹی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، یا پھر
فیل ہونا کسی چیز میں، فیل ٹو ایریکٹ بیریئر اگینسٹ ان ایتھیکل بیہیویئر، کہ آپ اپنا ڈیسیژن لیتے ہو کہ یہ چیز میرے ساتھ غلط ہو رہی ہے، میں اس کے خلاف سٹینڈ لوں گا، میں اس کے خلاف بات کروں گا. یہ چیز بھی اپرچونٹی پہ آتی ہے کہ کیا آپ کو آواز اٹھانے کے بھی رائٹس ہیں، کیا آپ کو اپنے لیے ڈیسیژن لینے کے، کیا آپ کو اپنے لیے آگے بڑھنے کے رائٹس ہیں. تو یہ بھی اپرچونٹی میں آتا. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ میں کیا ہے، آئیڈینٹیفائی دا ایتھیکل پرابلمس. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل سیکنڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کلیکٹ کرنا ہے ریلیونٹ انفارمیشن کو. اس کے علاوہ جب آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلم ہے کیا، سیکنڈ میں آپ نے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اکٹھی کی، تیسرے میں آپ نے ایویلیویٹ کیا انفارمیشن کو. ٹھیک ہے، چوتھے میں آپ نے کیا کیا، آپ نے کنسیڈر کیا کہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے انفارمیشن لے لی، اگلا آپ نے کیا کیا کہ اس کا ڈیسیژن دیکھا، ڈیسیژن بنا لیا کہ بھی ڈیسیژن میکنگ کی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. پھر آپ نے چھٹے میں ایکٹ کیا اور امپلیمنٹ کیا، اور ساتویں میں آپ نے ریویو کیا ایکشن کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ ہے. آئیڈینٹیفائی دا ایتھیکل پرابلم. اب ہم نے یہ جو اسٹیپس 7 اسٹیپس دیکھے ہیں، ان میں سے جو پہلا اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایتھیکل پرابلم کو، تو ان کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے. دی ڈیسیژن میکرز مسٹ بی ایبل ٹو ڈیٹرمن if there is a possible violation of an important ethical principle, society law or organizational standards or policy. تو ڈیسیژن میکر کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ڈٹرمن کر سکے دیر از پاسبل وائلیشن آف امپورٹنٹ ایتھیکل پرنسپل، کہ کیا پاسبلٹی ہے کہ وائلیشن ہو جائے گی. جب بھی آپ ڈیسیژن لے رہے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں کیا اسے کوئی ایتھیکل پرنسپلز وائلیٹ تو نہیں ہوگا، کوئی سوسائٹی جو ہمارے سوشل یا سوسائٹل جو ہمارے لا ہیں یا آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈ یا پالیسی ہیں وہ کہیں پہ بریچ تو نہیں ہو رہے، کہیں پہ بریک تو نہیں ہو رہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایتھیکل پرابلم میں کہ کہیں کسی نے یہ کام تو نہیں کیا ہوا. if there are potential consequences that should be sought or avoided. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، پوٹینشیل کانسیکوینسز کو دیکھنا ہے جو کہ دیکھے جا سکیں اور اوائڈ کیے جا سکیں. دیٹ ایمنیٹ فرام این ایکشن بینگ کنسیڈرڈ ٹو ریزالو پرابلم. ٹھیک ہے، collect relevant information میں decision maker should seek to gather as much information as possible about which rights are being forsaken and to what degree. ٹھیک ہے، کہ آپ نے ڈیسیژن میکر جو ہے اس نے ڈیسیژن میکر شوڈ سیک ٹوگیدر ایز مچ انفارمیشن، اس نے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لینی ہے ایز پاسبل، جتنا پاسبل ہو، اباؤٹ وچ رائٹس اور آر بینگ فور سیکن اینڈ ٹو وٹ ڈگری. ٹھیک ہے، جب آپ ریلیونٹ انفارمیشن لے رہے ہو، کلیکٹ کر رہے ہو، تو ڈیسیژن میکر نے ایسی انفارمیشن گیدر کرنی ہے جو کہ پاسبل ہے، ایز پاسبل ہو، وچ رائٹس آر بینگ فور سیکن اینڈ ٹو وٹ ڈگری، کہ کس حد تک آپ رائٹس کو اپروچ کرو اور کس حد تک آپ نے انفارمیشن لینی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی پرابلم نہ ہو. پھر اس کے علاوہ ایز کانسیکوینٹل انہوں نے کہا ہے کہ فوکس وڈ بی پرومپٹ دا ڈیسیژن میکرز ٹو اٹیمپٹ to measure the type, degree and amount of harm being inflicted or that will be inflicted on others. جو آپ کانسیکوینسز، آپ اس کے جو کانسیکوینسز کا جو فوکس ہے وہ decision makers to attempt to measure the type، کہ جب آپ انفارمیشن لے رہے ہو تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو وہ انفارمیشن لینے لگا ہے تو اس سے وہ اٹیمپٹ کرے کہ میئر کر سکے ٹائپ کو، ڈگری کو اور اماؤنٹ آف ہارم کو جو کہ ہوا ہے، جو کہ آف ہارم بینگ انفلیکٹڈ، جو کہ اس پہ جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے کلیکشن، ڈیٹا کلیکشن پہ، یا پھر ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پرابلم ہوئی ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اس سے ریلیٹڈ ایویلیویٹ کرے گا بعد میں انفارمیشن کو. 11 سے 12 بجے فری ہے. Once the information has been collected، جب انفارمیشن کلیکٹ کر لی جاتی ہے، the decision makers must apply some type of standards and assessment criteria to evaluate the situation. ٹھیک ہے، the decision سب سے اب دیکھو سارے اسٹیپس کیا ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم کو، پھر اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن لی، ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور جب انفارمیشن لے لی ہے تو اب ہم نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے،
سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایتھیکل پرابلم ہے کیا، پھر ریلیونٹ انفارمیشن لی، جب انفارمیشن لے لی ہے تب اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے. تو ایویلویشن کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ وانس جب انفارمیشن لے لی گئی ہے، کلیکٹ کر لی گئی ہے، تو ڈیسیژن میکر کیا ہے اپلائی کرے گا سم ٹائپ آف اسٹینڈرڈس کو اور اسیسمنٹ کرائٹیریا کو، تاکہ ایویلویٹ کر سکے سچویشن کو. ٹھیک ہے کہ ہماری پالیسی یہ کہتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں. دا ڈیسیژن میکرز مائٹ یوز ون آف دا پری ڈومیننٹ ایتھکس تھیوری. ٹھیک ہے، جو ڈیسیژن میکر ہیں اس کو یوز کرنا چاہیے پری ڈومیننٹ ایتھکس تھیوری کو، یعنی کہ یوٹیلیٹیرینزم، رائٹس اور جسٹس. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کنسیڈر کرنا ہے الٹرنیٹیو. وہ کس طرح سے ہوگا؟ دا ڈیسیژن میکر نیڈس ٹو جنریٹ ا سیٹ آف پرابلم ایکشن possible actions alternatives such as confronting another person's action, seeking a high authority, stepping in and changing the direction of what is happening. ٹھیک ہے، میک اے ڈیسیژن میں کیا ہے؟ ڈیسیژن میکر شوڈ سیک دا ایکشن الٹرنیٹیو دیٹ از سپورٹڈ بائی دا ایویلویشن کرائٹیریا یوزڈ ان ایویلویشن. ڈیسیژن میکر جو ہے وہ ایکشن سیک دا ایکشن الٹرنیٹیو، وہ کوشش کرتا ہے اپروچ کرنے کی ایکشن ایسا لیا جائے جو کہ الٹرنیٹیو ہو، دیٹ از سپورٹڈ بائی ایویلویشن کرائٹیریا، جو کہ جس کو ایویلویشن کرائٹیریا بھی سپورٹ کرتا ہو، از یوزڈ از ایویلویشن. اور ایسا ہم یوز کریں گے جو کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتا ہو اور جس سے ہم ایویلویشن بھی پراپرلی کر سکیں. ڈیسیژن میکر سلیکٹس اے کورس آف ایکشن دیٹ از سپورٹڈ بائی آل دا ایتھکس تھیوری. اور جو ڈیسیژن میکر ہے وہ اس طریقے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا ایکشن لے جو کہ تھیوریز بھی جس کو سپورٹ کریں اور ادر ایویلویشن کرائٹیریا یوزڈ ان ڈیسیژن میکنگ، جو کہ ایویلویشن کرائٹیریا میں بھی یوز کیا گیا ہو، تاکہ ہم ایک پراپر اچھا ڈیسیژن لے سکیں اور ہم دیکھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایکٹ امپلیمنٹیشن میں کیا ہے؟ ابھی کافی زیادہ پڑا ہوا ہے لیکچر. ایکٹ اور امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ دا ڈیسیژن میکرز اف ٹرولی سیکنگ ٹو ریزالو دا پرابلم بینگ کنسیڈرز مسٹ ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے، جو ڈیسیژن میکر ہے اگر وہ ٹرولی ریزالو کرنا چاہتا ہے پرابلم کو، تو پرابلم کو جو کہ کنسیڈر کی گئی ہے تو اسے ایکشن لینا چاہیے. ونس دا ایکشن الٹرنیٹیوز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ، جب الٹرنیٹیو دیکھ لیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کنسیڈر الٹرنیٹیوز اینڈ دا آپٹیمل رسپانس از سلیکٹڈ. ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ الٹرنیٹیو ڈیسیژن یہ ہو سکتا ہے، الٹرنیٹیو ایکشن یہ ہو سکتا ہے، جب ہم نے اسے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپٹیمل رسپانس دے کے سلیکٹ کرنا ہے اور میک اے ڈیسیژن لینا ہے. دا ایکشن از ٹیکن از امپلیمنٹیشن. جو بھی ہم ایکشن لیں گے وہ امپلیمنٹیشن کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی میں اس کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں، تو اب اٹینڈنس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی ہم پھر دوبارہ لیکچر ہوگا تو اس میں پھر دیکھیں گے. آج میرا 2 سے 3 بھی آپ کے ساتھ لیکچر ہے. ٹھیک ہے.